السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ کتاب الطہارہ باب المیاہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر والطہور ماؤہ والحل میتتہ اخرجہ الاربعۃ وابن ابی شیبۃ واللفظ لہ وصححہ ابن خزیمۃ والترمذی ورواه مالک والشافعی واحمد۔ بلوغ المرام کی یہ پہلی حدیث ہے جو آج پڑھی جا رہی ہے۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، اس کتاب کا آغاز یعنی شروعات کتاب الطہارہ سے ہوتی ہے، اور کتاب الطہارہ کی شروعات باب المیاہ یعنی پانی کے مسائل سے متعلق ہوتی ہے۔ چونکہ جب آدمی ناپاک ہو جاتا ہے تو اسے غسل کی اور طہارت کی ضرورت پڑتی ہے، اور نماز ادا کرنا ہو تو اسے وضو کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اسلام میں طہارت کی بڑی اہمیت ہے، یہ بہت اہم عنوان ہے، اس لیے اس کو پہلے نمبر پر محدثین اپنی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں۔ حدیث کے جو راوی ہیں مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ مختصر طور پر ان کی زندگی کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو یمن کے تھے۔ یمن ہی میں اسلام قبول کیے، سن 7 ہجری میں مدینہ تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف انہیں 3 سال سے کچھ زائد عرصہ گزارنے کا موقع ملا۔ نبی کی صحبت میں اس قلیل مدت میں بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ حاصل کیا۔ علی الاطلاق تمام صحابہ کرام میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کیا ہے۔ ان کی مرویات کی جو تعداد ہے علماء نے بتایا ہے تقریباً 5384 5384 حدیثوں کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ ابو ہریرہ یہ کنیت ہے، ان کا اصل نام عبداللہ یا عبد الرحمن تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے بعد یہ مدینہ میں رہے، مدینہ کے مفتی رہے، محدث رہے، بڑے عالم رہے۔ سن 59 ہجری میں مدینہ ہی کے اندر ان کی وفات ہوئی، اور بقی نامی قبرستان میں ان کو دفن کیا گیا۔ یہ رہا مختصر معلومات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو کہ حدیث کے راوی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر والطہور ماؤہ والحل میتتہ قال یقول قولا، قال مانے کہا، قال عربی لفظ ہے بڑی قاف سے، قال مانے کہا، بحر کے معنی
سمندر، فی کے معنی میں، هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، طہور تا کے فتحہ کے ساتھ، طہور پاک، پاک کرنے والا، طہور کے معنی پاک کرنے والا، ماء کے معنی پانی، ماؤہ ماء کے معنی پانی، ہو کے معنی اس کا، ماء معنی پانی، ہو معنی اس کا، والحل میتتہ، حل معنی حلال، حل کے معنی حلال، میتہ میتتہ، میتہ معنی مردار، ہو معنی اس کا۔ یہ الفاظ معنی ہو گیا حدیث کا۔ اب حدیث کا ترجمہ دیکھیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی البحر، سمندر کے پانی کے سلسلے میں، فی البحر سمندر کے بارے میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے بارے میں فرمایا۔ اصل میں یہ روایت یہاں پر بہت مختصر ہے، جو روایت ابھی یہاں پڑھی گئی ہے یہ روایت بہت مختصر ہے۔ اصل روایت یہ ہے، ایک صحابی ہیں جن کا نام عبداللہ المدلجی ہے، عبداللہ المدلجی، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ ہم سمندری سفر کرتے ہیں، شکار کرتے ہیں اور پانی پینے کے لیے لے جاتے ہیں، تو ہم پینے والا پانی پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، سوال یہ کہ کیا ہم نماز ادا کرنے کے لیے سمندر کے پانی سے وضو کر لیں؟ اس سلسلے میں کیا مسئلہ ہے، کیا کہتے ہیں، کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کے اندر فرمایا تھا، یہ جواب دیا تھا، هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ۔ یہ پوری روایت ہوئی۔ یہاں پر جو بلوغ المرام آپ کتاب پڑھ رہے ہیں، یہاں پہ روایت مختصر ہے کہ آپ نے سمندر کے بارے میں فرمایا، نہیں سمندر کے پانی کے بارے میں فرمایا، هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، تو بات واضح نہیں ہوگی جب اس روایت کو شامل کر لیں گے جو سنن ترمذی وغیرہ کے اندر مروی ہے کہ صحابی رسول نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ تب آپ نے جواب دیا، هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ۔ یہاں پہ کتاب میں دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سمندر کے پانی کے سلسلے میں، فی البحر سمندر کے بارے میں، یعنی سمندر کے پانی کے بارے میں، هو الطہور، وہ پانی پاک کرنے والا ہے، هو الطہور، وہ پاک کرنے والا ہے، ماؤہ اس کا پانی، یعنی سمندر کا پانی پاک کرنے والا ہے، هو الطہور سمندر کا پانی، یعنی اس کا پانی، سمندر کا پانی پاک کرنے والا ہے، یعنی اس سے وضو غسل جائز ہے، وضو اور غسل کر سکتے ہیں۔ والحل میتتہ، مزید یہ کہ اس کے مردار بھی حلال ہے، والحل اور حلال ہے، میتتہ اس کا مردار، یعنی مری ہوئی چیز۔ دیکھیے سوال کیا گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سمندر کے پانی سے کیا ہم وضو کر سکتے ہیں؟ جواب کیا ہوگا؟ ہاں کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہی جواب دیا کہ سمندر کا پانی پاک ہے، بات کافی ہے، جواب کافی ہے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، اس کو سمجھ میں آ گئی، بات سمجھ میں آ گئی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک بات اضافہ کے ساتھ بتائی، ایک بات مزید بتلائی کہ والحل میتۃ، یہ سوال میں نہیں پوچھا گیا تھا، سوال اتنا ہی تھا پانی کے سلسلے میں، اور آپ نے جواب پانی کے بارے میں بھی دیا، اور مزید پانی کے اندر جو چیز ہے اس کے متعلق بھی وضاحت فرما دی کہ والحل میتۃ، اس کا مردار بھی حلال ہے، اس کا مردار بھی حلال ہے، یعنی پانی کے اندر جو مخلوق ہے، پانی کے اندر جو مچھلیاں ہیں، پانی کے اندر جو جانور ہیں، وہ اگر مر جائیں، اپنی فطری موت، طبعی موت مر جائیں، زندہ ہے تو بھی کھا سکتے ہیں، وہ بھی حلال ہے، اگر وہ مر جائیں تو بھی کھا سکتے ہیں۔ جیسے مچھلی ہے، مچھلی سمندر میں مر گئی، پانی میں مر گئی، کھا سکتے ہیں اسے۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ والحل میتۃ، کہ اس کا مردار حلال ہے، جائز ہے، یعنی کھا سکتے ہیں۔ ترجمہ پھر سے دیکھیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر هو الطہور ماؤه والحل میتۃ، هو الطہور ماؤه والحل میتۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے بارے میں فرمایا، هو الطہور ماؤه، اس کا پانی پاک کرنے والا ہے، اس کا پانی پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، یعنی اس سے گندگی صاف کر سکتے ہیں، سمندر کے پانی سے نہا سکتے ہیں، سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں۔ والحل میتۃ، اور سمندر کا جو مردار ہے وہ بھی حلال ہے، والحل میتۃ، اس کا مردار بھی حلال ہے۔ اخرجہ الاربعۃ، اخرجہ الاربعۃ، اس کو 4 لوگوں نے بیان کیا، عربی میں اربعہ کہتے ہیں 4، اخرجہ الاربعۃ، اس کو چاروں نے بیان کیا ہے، یعنی 4 لوگوں سے کون مراد ہے؟ امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ، امام نسائی، ان 4 لوگوں کو ائمہ اربعہ کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ائمہ اربعہ۔ ایک ائمہ اربعہ ہوتے ہیں جو امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام مالک، یہ مراد ہوتے ہیں۔ کتب حدیث میں، حدیث کی کتابوں میں جہاں ائمۃ الاربعہ کا لفظ آئے گا کتاب میں، فقہ میں نہیں، تو اس سے مراد امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ، یہ مراد ہوتے ہیں۔ اخرجہ الاربعۃ، اس کو چاروں ائمہ نے بیان کیا ہے، یعنی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے۔ وابن ابی شیبہ، امام ابن ابی شیبہ نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ ابن شیبہ کی کتاب کیا ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ، تو یہ اس کے اندر بھی روایت ہے۔ واللفظ لہ، اور الفاظ بھی انہی کے ہیں، کن کے ہیں؟ مصنف ابن ابی شیبہ کے ہیں۔ وصححہ ابن خزیمہ، امام ابن خزیمہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ امام ابن خزیمہ جن کی کتاب صحیح ابن خزیمہ ہے، اس حدیث کو انہوں نے صحیح قرار دیا، یعنی روایت کیا ہے؟ صحیح ہے، یعنی ضعیف نہیں ہے، صحیح روایت ہے۔ والترمذی، امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی حدیث پر حکم لگاتے ہیں، انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ہمارے معاصر علماء میں اہل علم نے بھی اس روایت کو صحیح قرار دیا، یعنی روایت کیا ہے؟ صحیح ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، روایت صحیح ہے۔ اس حدیث سے جو سب سے اہم بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ سمندر کا پانی جو ہوتا ہے یہ حلال ہے، یہ پانی پاک ہے، سمندر کا پانی پاک ہے، اس سے نہا سکتے ہیں، اس سے وضو کر سکتے ہیں، اپنی ضرورت کی چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں، چونکہ یہ پانی جو ہے کھارا ہے، سمندر کا پانی یہ کھارا ہوتا ہے، تو پینا جسم کے لیے نقصان دہ ہوگا، البتہ اس کے لیے بڑی مشین کے ذریعے سے فلٹر کرنا پڑے گا۔ جیسے مملکہ میں دیکھیں، سعودی عرب وغیرہ میں، کہ بڑی بڑی مشینیں لگی ہوئی فلٹر کی، تو سمندر کے پانی کو صاف کرتے ہیں، فلٹر کرتے ہیں،
اور پھر اس کو پینے کے اور نہانے کے قابل بھی بناتے ہیں۔ تو سمندر کا پانی اگر پینے کے لائق ہے تو پی سکتے ہیں، ورنہ سمندر کا جو پانی کھارا ہوگا وہ جسم کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ وہ نمکین پانی ہوتا ہے۔ تو حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی، لکھیں نمبر 1، سوال کرنا چاہیے۔ نمبر 1، سوال کرنا چاہیے۔ یہ کیسے بات معلوم ہوئی کہ حدیث جو یہاں پہ آئی ہے وہ ایک سوال کے جواب میں ہے۔ اس صحابی نے پوچھا کہ کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کریں؟ یہ سوال تھا۔ اس کا مطلب کیا نکلتا ہے کہ ہمیں بھی اچھے سوال کرنا چاہیے، اپنے علماء کے رابطے میں رہنا چاہیے، جو قرآن و حدیث کے ماہر اور جانکار ہیں ان سے دین سیکھنا چاہیے، دین کے مسائل کو جاننا چاہیے، سوال کرنا چاہیے۔ تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ سوال کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مفتی کو سائل کے سوال کے مطابق جواب دینے کے ساتھ ساتھ مزید رہنمائی کرنا چاہیے، اضافی باتیں بھی بتلانی چاہیے۔ یعنی سوال یہ ہوا ہے لیکن اس کو ضرورت پڑ سکتی ہے مستقبل میں اسی مسئلے میں، تو اسے مزید اور وضاحت کرنا چاہیے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے، اللہ کے نبی نے سوال کا جواب تو دے دیا کہ اس کا پانی پاک ہے، جواب کافی ہے، لیکن آپ نے ایک چیز کا اضافہ کیا، اس کے بارے میں نہیں پوچھا گیا، پھر بھی آپ نے جواب زیادہ دیا۔ تو کیوں زیادہ دیا؟ کیونکہ سامنے والے کو مستقبل قریب میں بہت جلد ضرورت پڑے گی۔ یعنی آج بھی پانی کے بارے میں پوچھ رہا ہے، 2 روز کے بعد آئے گا تو پوچھے گا پانی کے اندر جو مخلوق ہے، مچھلیاں ہیں، جانور ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو اس سے یہ نقطہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائل کے سوال کا جواب تو دیتے تھے، مزید اس کے اندر اضافی معلومات بھی نوٹ کرتے تھے، بیان کرتے تھے۔ تو علماء کو چاہیے، مفتیان کو چاہیے، جواب دینے والوں کو چاہیے کہ وہ سائل کے سوال کا جواب دینے کے ساتھ ساتھ مزید رہنمائی کرنی چاہیے، مزید معلومات فراہم کرنی چاہیے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی، وہ چیز جو پانی میں رہتی ہے، وہ چیز جو پانی میں مستقل طور پر رہتی ہے، یعنی اس کا ٹھکانہ پانی ہے، سمندر ہے، اس کا کھانا حلال اور جائز ہے۔ اس کا کھانا حلال اور جائز ہے، یعنی سمندر کے اندر جو جانور ہیں، جو چیزیں ہیں، اس کا کھانا حلال ہے۔ مچھلی ہے، کیکڑا ہے یا جھینگا ہے، اس کے علاوہ اور بھی مخلوق ہیں، تو جو سمندر کے اندر پائی جانے والی مخلوق ہیں ان سبوں کا کھانا حلال ہے۔ اگر وہ مر جائے تو مردار ہونے کی صورت میں بھی اس کا کھانا جائز ہوگا۔ جیسے مچھلی ہے، مر گئی ہے، ہم اس کو کھا سکتے ہیں، مچھلی مر گئی ہے اسے ہم کھا سکتے ہیں۔ اس حدیث کے پیش نظر عام طور پر ایک سوال بار بار آتا ہے، وہ یہ کہ سمندر کے اندر کچھ مخلوق ایسی ہیں جو انتہائی عجیب و غریب ہیں، جیسے خنزیر کی شکل میں یا کتے کی شکل میں کچھ جانور پائے جاتے ہیں، تو کیا اس کو بھی کھا سکتے ہیں؟ امام احمد، امام مالک، امام شافعی، جمہور علماء کی رائے یہی ہے کہ وہ جس شکل میں بھی ہو، جو بھی جانور ہو، ان سبوں کا کھانا جائز ہوگا، چاہے وہ خنزیر ہو یا کتا ہو، سب اس کو کھا سکتے ہیں، کیونکہ صاف حدیث موجود ہے کہ سمندر کا مردار بھی حلال ہے، کھا سکتے ہیں۔
لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مچھلی پر محمول کیا ہے کہ نہیں، صرف اور صرف مچھلی حلال ہوگی، بقیہ اور دوسری چیزیں جو دوسری شکل صورت کی پائی جاتی ہیں وہ حلال نہیں ہوں گی۔ المہم خلاصہ کلام یہ ہے، وہ جانور جو ہمارے لیے مفید ہیں، کھانے سے اس پر سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، تو کھا سکتے ہیں، اس کو کھا سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حلال اور ایک ہوتا ہے ہمارا اختیار۔ کوئی ضروری نہیں کہ جو چیز حلال ہو اس کو ہم کھائیں ہی، یا ہمارے لیے ضروری ہے، اسلام نے اس کو مکلف نہیں بنایا ہے۔ ہماری طبیعت جمتی ہے، ہمارا مزاج کہتا ہے، پسند کرتا ہے تو ہم کھائیں گے، اور اگر مزاج اور طبیعت نہیں جمتی ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہر وہ چیز جو حلال ہو اسے کھانا ضروری ہو۔ اسلام نے مکلف نہیں بنایا ہے کہ کھاؤ، ہاں اجازت ہے کہ کھا سکتے ہیں، پسند نہیں ہے چھوڑ دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔